حضرت ہود علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی ہیں۔ ان کا جو تاریخ میں مختلف سلسلہ نسب لکھے ہیں، ان میں جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح۔ نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ایمان لائے تھے، ان میں ایک بیٹے کا نام سام تھا۔ ان کی اولاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان 7 پیڑھیاں ہیں، تو 7ویں نمبر پہ جا کے حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اس قوم کا نام قوم عاد ہے۔ اور سورۃ الفجر کے اندر ارم ذات العماد، ان کو ارم بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ جو نوح علیہ السلام کا پوتا تھا اس کا نام ارم تھا، اور جو ان سے آگے پڑپوتا اور اس سے بھی آگے جو بیٹا تھا اس کا نام عاد تھا۔ تو ایک باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو عاد کہہ دیتے ہیں، اور دوسرے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو قوم ارم کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد اور ارم۔ یہ کہاں پر رہتے تھے؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یمن کے پاس عمان اور حضرموت کا جو علاقہ ہے، بحرین وغیرہ، اس کے ساتھ یہ ساحل سمندر پر یہ رہتے تھے۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ذکر کی ہیں، ان کو اللہ نے کیا کیا دیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمایا کہ ان کی طرح کا بہادر، طاقت والے، قوت والے وہ آج تک پیدا نہیں ہوئے، ایسی قوت والے لوگ تھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جو قد تھے 12 ذراعا ونصفا، 12.5 گز لمبے ان کے قد تھے، 12.5 گز کے لوگ تھے وہ۔ اور لکھا ہے کان الرجل منہم ینزع الصخرۃ من الجبل، پہاڑ سے ایک چٹان جو ہے وہ کھینچ کے لے آتا تھا، اتنا بہادر آدمی وہ قبیلہ اور قوم تھی۔ اور بڑے بڑے قد، بڑی بڑی قوت اور بڑی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں تمہاری تخلیق میں، تمہاری قوت میں بڑا اضافہ کیا ہے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کو زمین کی حکمرانی عطا فرمائی۔ جو حکمران تھے، جو حکومت تھی، انہی کی قوم کو ملی تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ اور کیا انعامات؟ فرمایا کہ امدکم بانعام وبنین، اللہ نے تمہیں جانور بہت زیادہ دیے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ وبنین، اولاد اور بیٹے بہت زیادہ عطا کیے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ وجنات، باغات، 1-2 پھل نہیں، پھلوں کے باغات اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ وعیون، اور بہت زیادہ چشمے اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، چشمے، نہریں، باغات اور فصلیں، یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی۔ اور فرمایا کہ امدکم بما تعملون واتقوا الذی امدکم بما تعملون، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پتہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، تو بڑی نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو ان کے اندر کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے بتوں کی عبادت شروع کی۔ آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو ایمان والے سوار ہوئے، بس وہ بچے تھے، باقی پوری دنیا کے کافر، تمام دنیا کے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ تو اب اس کے بعد ایمان والے زمین پہ اترے، ان کی آگے نسلیں چلی، ایمان والے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے آئے۔
لیکن ان کے بعد یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے بت کی عبادت کی، بتوں کی عبادت کی۔ تو تاریخ میں روایات میں لکھا ہے 3 بڑے بت تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ان کا نام لکھا ہے صد، سمود اور ہر۔ یہ 3 بت تھے جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ بڑے بت تھے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بنائے ہوں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر ان کو شرک سے باز رکھا اور ان کو اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کی طرف لے کر آنے کی کوشش کی۔ تو فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہود علیہ السلام کو اللہ نے 150 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، 150 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ 50 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، تو باقی جو 50 سال ہیں کافر قوم کو سمجھانے میں، تبلیغ کرنے میں، ان کو اللہ کی بات سمجھانے میں انہوں نے 50 سال لگا دیے۔ لیکن وہی چند لوگ مسلمان ہوئے، بڑے بڑے مالدار، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، ان لوگوں نے اپنی عیش و آرام کو مقدم رکھا اور دنیا کو آگے رکھا اور ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دی۔ تو چند لوگ صرف مسلمان ہوئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا کیسے اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اور ساتھ یہ کہتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، دیکھو میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، میں اس پہ تم سے 1 روپیہ نہیں مانگتا، مجھے تم سے کوئی مفاد نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں۔ آگے سے قوم والے کیا کہتے، انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، اے ہود ہمیں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ تیری عقل کام نہیں کرتی۔ آگے سے گستاخی والی باتیں کرنے لگے، ہم دیکھتے ہیں یہ بیوقوفی والے باتیں کرتا ہے تو، اور وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور تو لگتا ہے کہ بالکل جھوٹا آدمی ہے، ایسی نعوذ باللہ گستاخیاں آگے سے کرنے لگے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس بی سفاہۃ، مجھے کوئی ذہنی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے عقل دی ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرا کام کیا ہے، اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّكُمْ، میں تو تمہارے رب کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہاری خیر خواہی کے جذبے کے لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں ہمدردی کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں، زور کے ساتھ یا سختی کے ساتھ تمہیں میں دعوت نہیں دیتا۔ تو یہ اپنی قوم کے ساتھ باتیں ہوئیں، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کئی برائیوں سے منع کیا۔ وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکانات دیے تھے، ان کو رہنے کے لیے خیمے تھے ان کے پاس، لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے، بغیر ضرورت کے جہاں دیکھا اونچی جگہ ہے وہاں کوئی عمارت بنا لی، وہاں رہائش بنا لی، یعنی بلا وجہ کی فضول خرچی میں لگے ہوئے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، بس یہ عمارتیں بنانے کے چکر میں لگے ہیں۔ اگر آدمی ضرورت کے لیے بنائے تو وہ تو گنجائش ہے، لیکن بلا وجہ مال ضائع کرنا اور آخرت کے لیے کچھ نہ کرنا، ہر وقت بس منزلیں اور عمارتیں بنانے کے چکر میں رہنا، تو اس سے انہوں نے منع کیا۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیسے بلا وجہ تم ہر اونچی جگہ پر کوئی نہ کوئی اپنی نشانی بنا لیتے ہو، کوئی عمارت بنا لیتے ہو، یہ نہ کرو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور ایسے گھر بناتے ہو تم نے ہمیشہ رہنا یہاں پر، آخرت کی تیاری کرو کچھ۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی قوم سے تمہاری لڑائی ہوتی ہے تو بالکل معافی نہیں کرتے کسی کو، اگلا کوئی معافی مانگے، کوئی معذرت کرے، تم اس کو معافی نہیں کرتے، سخت بن کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ اور اس طرح کی کئی باتیں ان کو سمجھائی۔ قوم والے آگے سے کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما یعبد آباؤنا، اے ہود تو اس لیے آیا ہے ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں روک کر صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنے پہ لا رہے ہیں ہمیں؟ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، باپ دادا کے دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور قوم والوں نے کہا کہ یہ تمہارے جیسا بشر ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، اور بھائی اس کی بات نہ ماننا، یہ تمہاری طرح کا انسان ہے۔ تو قومیں ان کے اندر مشترکہ بات یہ پائی جاتی تھی، ان کی عقل کام نہیں کرتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ انسان ایک بشر وہ رسول نہیں بن سکتا،
وہ کہتے تھے کوئی اللہ کا فرشتہ آئے وہ ہمیں ہدایت کرے تب ہم مانیں، ہمارے جیسا انسان ہو کہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہم نہیں مان سکتے۔ تو یہ ان کی عقل کی خرابی تھی کہ جو سمجھتے تھے کہ صرف فرشتہ ہی رسول بن کر آ سکتا ہے، ہمیں ہدایت سمجھانے کے لیے آ سکتا ہے، کوئی انسان نہیں آ سکتا۔ تو ایک تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی تم بشر ہو، تم انسان ہو، اس وجہ سے ہم تیری بات نہیں مان سکتے۔ یا کلو مما تاکلون، جیسے ہم کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہو، جیسے ہم پیتے آپ بھی پیتے ہو، ہمارے تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ کیوں ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہو؟ ہمارے جیسے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور کہنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اپنے جیسے انسان کے ہم پیچھے چلیں یہ تو بڑی خرابی ہے، یہ ناکامی ہے بالکل۔ اور کہنے لگے أَيَعِدُكُمْ، یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، یہ ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور کہنے لگے ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت عقل سے دور والی باتیں کرتے ہو۔ اور پھر ہود علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ بندہ ہمیں نعوذ باللہ جھوٹا لگتا ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، ایسی گستاخی والی باتیں کرنے لگے۔ اور یہاں تک قوم نے کہا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، یہ 40-50 سال ان کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم والوں نے کیا نتیجہ نکالا؟ اے ہود ہمارا سر نہ کھاؤ، تو سمجھائے یا نہ سمجھائے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم تیرے کہنے پہ کوئی عمل نہیں کریں گے۔ اور کہنے لگے ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو تو ڈراتا ہے نا عذاب آ جائے گا اگر نہ ماننا، یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ نعوذ باللہ اپنی طاقت پہ اتنا ان کو فخر اور تکبر تھا کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ اور کہتے تھے قالوا من اشد منا قوہ، دنیا میں ہم سے زیادہ کون قوت والا ہے، ہم سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے تو بتاؤ، ایسی ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو پھر اور ہود علیہ السلام کو آگے سے کہتے تھے ان نقول الا اعتراک بعض الہتنا بسوء، ہر وقت جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہو اور ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، یہ بے عقلی کی جو باتیں کرتے ہو، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بتوں نے تمہاری عقل کو خراب کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ ہمارے بتوں کو برا کہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی برکت سے اپنے اختیار سے تمہاری عقل کو سلب کر دیا ہے، اس وجہ سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان باتیں ہوتی رہیں اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا، آگے سے ان پر الزامات لگائے، ان کو برا بھلا کہنے کی کوشش کی اور بڑا کچھ ان کو ستایا، لیکن وہ کیا ہے پیار سے، ہمدردی سے، نصیحت سے وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔